بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب وار درس قرآن چل رہا ہے اور اس کی تشریح گزر چکی ہے، ترجمہ باقی ہے۔ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے لیے اولاد بیٹا کس طرح ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، پاک رب نے فرمایا اسی طرح اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا، پاک رب جب کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، فانما، پس بات یہی ہے دوسری نہیں ہے، یقول له، اس کام کے بارے میں کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کن بھی ہمارے لیے ہے تاکہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ کن پر ٹائم تو لگتا ہے نا، اللہ کا ارادہ ہی کام ہے، ارادہ کرتے ہی کام ہو جاتا ہے، کن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ رب العزت اس کو کتاب سکھائے گا، والحکمہ، اور حکمت، والتورات، اور تورات، اور انجیل، والانجیل۔ غور سے سنو، انجیل تورات کے ساتھ یہ کتاب چھپتی ہے، اور انجیل تورات کا تتمہ ہے، ذیل ہے، دامن ہے، تتمہ ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں تورات میں آ چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے تھے، اس لیے یہ اکٹھی چھپتی ہیں، لیکن اس کے 75 سے زائد نسخے ہیں۔ قرآن پوری دنیا سے اٹھاؤ، ایک ہے عربی میں ہے، یہ تمام کتابیں عبرانی میں اتری تھی، آج تک کوئی کتاب اس زبان میں نہیں ہے، صرف یہ ہسٹری کی کتابیں بن چکی ہیں، ٹرانسلیشن، جس طرح ہم کرتے ہیں ٹرانسلیشن، ٹرانسلیٹ بک ہیں، بس ہسٹری کی بک ہیں۔ اور عجیب بات سنو کہ نسخے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مرقس، لوقا، متی، یوحنا اور برنباس بھی، تو یہ 5 نسخے مشہور ہیں۔ برنباس کو تو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے۔ انجیل کا معنی ہے خوشخبری، اس نے خوشخبری دی ہے کہ حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، فرقلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تورات کا معنی ہے لکھے گئے صفحات، زبور کا معنی ہے لکھے گئے صفحات، اور تورات کا معنی ہے قانون، تورات کا معنی ہے قانون، انجیل کا معنی ہے خوشخبری، زبور کا معنی ہے لکھے گئے صفحات۔ قرآن کے 2 معنی ہیں، نمبر 1، اگر نون اصل ہو، قرآنہ، تو یہ منصرف ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب جس کے مضامین آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس میں کلیش چپقلش نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ اور اگر الف لام نون زائد ہے تو یہ غیر منصرف ہے، اور اس کا ترجمہ ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، 8.5 کروڑ اس کے حافظ موجود ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، بک 1، بک 2۔ ہسٹری کی کوئی کتاب یا فزکس کیمسٹری کی کتاب یا اپنشت، پران، وید، 3 ہندوؤں کی کتاب ہے، یا گرنتھ سکھوں کی کتاب، کسی کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 8.5 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں آپ کی طرف آ چکا ہوں تمہارے رب سے نشانی لا کر۔ پھر سارے یہودی دشمن ہو گئے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ نقطہ۔ ہم بھی اگر گارے سے ایک پرندہ بنائیں اور اس کو چف کریں اور کہیں کہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے تو وہ کیوں نہیں اڑتا ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا نا اس طرح کرو، ہم کو کس نے کہا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فرماتے ہیں اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں،
اللہ، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور اس کا مشکل ہوتا ہے، مردوں کو زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے، مادہ ذات اندھے کو واپس اس کی بینائی لانا یہ مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹر فیل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے کہ ان کا جادو فیل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بہترین زرے بنتے تھے، داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا، لوہا ہاتھ میں موم بن جاتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جرنلسٹ بڑے تھے، صحافی، فصحائے عدنان، بلغائے قحطان، بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ تھے، قرآن آیا ان کی فصاحت اور بلاغت فیل ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا دور تھا، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر تھے، اللہ اکبر، لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ مادرزاد اندھے کو درست کرنا یا مردے کو زندہ کرنا، ان کی ڈاکٹری فیل ہو گئی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تم لوگوں کو خبر دیتا ہوں جو تم لوگوں نے کھا لیا ہے یا کھاتے ہو، اور جو ذخیرہ گھر میں بناتے ہو، یعنی شلجم کھا لیے، تھوڑے سے رکھ لیے، وہ بھی میں بتاؤں گا، پاک رب بتاتے تھے۔ بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اے لوگو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم سچے اور تصدیق کرنے والے، جو میرے سامنے ہیں، یعنی میرے سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے، میں نے تورات میں سے، اور آپ کے لیے حلال کروں بعض وہ جو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے پاس لے کے آؤں نشانی آپ کے رب کی جانب سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بات کرو، شرک مت کرو کہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہو اے یہودیوں، یا ہم جو شرک کرتے ہیں، یا عیسائی جو شرک کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا یا خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے توحید والا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر محسوس کر لیا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں اور آ نہیں رہے ہیں دین کی طرف، اور اب میری مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے نقصان پہنچا دیں گے، تو اعلان کر دیا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میرے دوست، ساتھی، احباب کون ہوں گے؟ قال حواریون، تو دھوبیوں نے کہا جو کپڑوں کو سفید کرتے تھے، حور کو بھی حور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سفید ہوگی، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور گواہ رہنا اے اللہ کہ بے شک ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے، بما انزلت، جو آپ نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہم کو لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں سے، کہ ہم بھی دین کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر و فریب کیا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت نے خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور پاک رب اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو، اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں آپ کو پورا 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 اٹھانے والا ہوں، ورافعک، دوبارہ کہا، اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کے قتل کے پیچھے لگ گئے یہودی، اس سے پہلے بھی 70 انبیاء کو یہود نے قتل کیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، نصارہ، ان لوگوں کے اوپر
جنہوں نے کفر اختیار کیا یہودیوں میں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، قیامت تک یہودی کم عیسائی زیادہ ہوں گے، اور اس طرح ہوا، اور بلند ہوں گے اور بلند ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی آپ لوگوں کا لوٹنا ہے، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، پس میں ان کو عذاب دوں گا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے، انہوں نے ایک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، پس پاک رب ان کو پورا ان کے اجور پورے کر کے دے گا اللہ، فیوفیہم، اس کے لفظ میں پڑا ہوا ہے پورا کا پورا۔ اچھا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، مشرکوں کو۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر آیات، اور یہ ذکر ہے، حکمت والا ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تم لوگ اشکال کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کس طرح پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام؟ تو آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ امی ہے۔ پھر بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے اس کو تراب مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کو کہا ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ حق آپ کی رب کی جانب سے ہے اے محمد مصطفیٰ، پس شک والوں میں سے آپ نہ ہو جائیے۔ فمن حاجک، پس جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم یعنی وحی اور قرآن آ چکا ہے، پھر بھی آپ سے لڑتے ہیں۔ اب سنو قصہ سنو۔ مدینہ کے ایک طرف میں عیسائی آباد تھے، وہاں سے 70 افراد آئے، 14 ان میں بڑے بڑے ان کے علماء تھے عیسائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، اور انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پاک رب نے سورہ آل عمران کی تقریباً 83-84 آیتوں کو اتارا ان کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے فرمایا الف لام میم، اس کا مطلب کوئی جانتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ روح اللہ، کلمت اللہ، اس سے دلیل پکڑتے ہو، تو اس کی کلمت اللہ اور روح اللہ، اس کا مطلب تو ہم بیان کریں گے، تم کیوں بیان کرتے ہو؟ قرآن ہمارا ہے۔ روح کی وجہ سے اگر وہ خدا کا بیٹا بن سکتا ہے تو پھر تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی قرآن نے روح کہا ہے، تو پھر وہ بھی بیٹا ہے۔ اللہ کے بندو، بہت لمبی ان کے ساتھ بحث ہو گئی۔ ماں ان کی صدیقہ ہے، پاک ہے، یہودی نے کہا ناپاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی۔ پاک رب نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، جو لقمے کی طرف محتاج ہو خدا کیسے بن سکتا ہے؟ بہرحال بہت لمبی بحث ہو گئی، وہ نہیں سمجھ رہے تھے، ان کا مقصد ڈیبیٹ، بحث برائے بحث تھا۔ ورنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اہل بیت، اور مباہلہ کرتے ہیں کہ جو ناحق پر یا اللہ اس کو تباہ فرما، تو آ جاتے ہیں نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حسن حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کو جمع کیا خود کہ آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے پاک لوگ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ہم کو پتہ ہے، اگر ہم حضور کے ساتھ مباہلہ کرتے، ہم جاتے، ہماری سب کچھ ہمارا جل جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو افراد ہیں حسن حسین علی فاطمہ رضی اللہ عنہم، یہ کائنات کے اونچے ترین لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد، اہل بیت، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، ہماری عزت، ہماری پگڑی، یہ اہل بیت۔ آپ کی گھر والی اہل بیت، گھر والے کون ہوتے ہیں؟ بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے۔ 22واں پارہ اٹھاؤ، وہاں چلے جاؤ، پہلا صفحہ دیکھو، اہل البیت۔ پاک رب نے پاک کلام میں حضور کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا ہے۔ آپ کی گھر والی کون ہے؟ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ بیوی اس میں شامل ہے۔ تو وہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، چلو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بھی کہا نا انت مولانا، ان پر بھی مولا کا اطلاق ہوا ہے۔ تو کیا مطلب ہے مولا کا؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو نہیں کہا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ مولا کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن مراد دوست، مولانا صاحب ہمارے دوست، مولوی صاحب میرے دوست، مولانا مولا۔ بہرحال تو اہل بیت میں شامل ہیں کون لوگ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ نکاح میں جو دو مستورات تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا گیا، تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ہمارے شیعہ حضرات کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ یہ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، کثرت سے اس پر حوالے موجود ہیں۔ اور صحابہ اور اہل بیت میں تفریق پیدا کرنا بری بات ہے۔ امام جعفر صادق کی ماں کون ہے؟ ام فروہ فاطمہ۔ یہ کون ہے؟ ابوبکر کی پوتی ہے۔ علی کے دو بچوں کا نام عمر ہے، دونوں کربلا گئے۔ امام باقر کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے۔ انساب ابی طالب، بحار الانوار، تاریخ الیعقوبی، شیعہ حضرات کی کتابوں میں ماشاءاللہ یہ موجود ہے یہ بات۔ انہیں رشتے دیے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوہ رہ گئی، وہ شہید ہو گئے، ان سے ابوبکر نے شادی کی۔ ابوبکر انتقال فرما گئے، اسی بیوہ سے شادی کی حضرت علی نے۔ دیکھو ایک عورت 3 افراد کے پاس آئی۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو کہا رضی اللہ عنہ، آپ اہل بیت ہیں، میں اس کے برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ انہیں بیٹی دی، اس سے اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وہ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ لے گئے کوفہ، عمر کی بیوی اور اولاد کو۔ تمام کتابوں میں یہ مسلم ہے، ان کی آپس میں محبت تھی۔ یہ غیر ہم کو لڑا رہا ہے یہود و نصارہ، ہم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تمام اہل بیت نے ابوبکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، جی۔ حسن حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جی۔ اور ابوبکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، بیعت کی، ان کے ساتھ مل کر 24 پاکستانوں کو فتح کیا، جی۔ رشتے دیے، ایک دوسرے کے نام رکھے۔ تو یہ بات کی تاریخ نے ہم کو لڑوایا۔ قرآن و حدیث میں ان کی تعریف ہے، تاریخ میں ان کے خلاف بھی باتیں ہیں، ان کے حق میں بھی۔ وہ دوست بھی وہاں بولتے ہیں تاریخ میں، اور دشمن بھی بولتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، لہٰذا ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، جس کی سند ہے، تاریخ کی سند نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر ہم کو نہیں چلنا چاہیے۔ فقل، پس کہہ دو، تعالو، آؤ، اے ڈیبیٹ کے لیے آنے والے، ندعو ابناءنا، ہم اپنی اولاد بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور تمہاری اولاد بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہماری جانوں کو اور اپنی جانوں کو، ثم نبتہل، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، خوب گڑ گڑائیں گے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقین اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف، کلمہ توحید، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا مطلب؟ حلت اور حرمت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔ پس اگر یہ لوگ پھر گئے تو کہہ دو، فقولوا اشہدوا، تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، مسلمون، ہم مسلمان ہیں، یعنی اللہ کی طرف اپنے آپ کو سونپنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لڑتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد،
ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل اتری ہے، دونوں کتابیں۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ ہاں تم ہاؤلائے، تم تو وہی لوگ ہو، حاججتم، تم لڑتے ہو، فیما لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہیں علم ہے اس کے بارے میں لڑتے ہو، کہ بعد میں اتری ہیں یہ کتابیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں ہے، پھر بھی لڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، پس کیوں تم لڑتے ہو آپس میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے، نصرانی عیسائی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اور لیکن وہ حنیف تھے، یعنی شرک سے ایک طرف تھے، مسلمہ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف سونپنے والے تھے۔ اسلام کا معنی ہے سونپنا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہاں یہاں ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی توحید میں، نیز یہ نبی آخر الزمان محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، مسلمان، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، ولی ہے۔ اے مسلمانوں، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی اور کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم جان بوجھ کر کیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو اور جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور آخر میں پھر جاؤ۔ تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اہل کتاب ہے، اگر یہ حق دین ہوتا تو یہ نہ پھرتے، جب یہ پھر گئے تو واقعی دین غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے پہلے سے ان کی سازش قرآن میں بیان کر دی، اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے۔ استغفر اللہ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز، یعنی نبوت اور آسمانی کتاب قرآن کیوں مل گئی؟ یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ہم سے یہ نبوت کسی دوسری طرف کیوں چلی گئی رسالت؟ بغض، حسد جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ آپ کہہ دیے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والی ذات ہے اور علم والی ذات ہے۔ آیت نمبر 73، آگے آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں رحمت سے مراد رسالت، نبوت وہی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل کے مالک ہیں۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ ان کو بطور امانت کے قنطار دے دیں، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس کریں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں اگر ان کو آپ 1 دینار دے دیں، 1 دینار سونے کا ہوتا تھا، 10 درہم کا ہوتا تھا، آج کل 3-4 ہزار روپے بنتے ہیں۔ لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ہرگز نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائمہ، جب تک ان کے سر پر آپ کھڑے نہ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے مسلمان موجود ہیں، قرض دیتے نہیں ہیں۔ آپ پر جس کا قرض ہے نا، کبھی کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے نا، آپ چلے جائیں ان کو قرضہ دے دیں، نہیں دیتے ہو پھر بھی چلے جاؤ، میں فلانی تاریخ کو دے دوں گا۔ ایک آدمی نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، اور اوپر سے جناب آپ دیتے نہیں، وہ بار بار بیچارہ چکر لگاتا ہے، کرایہ خرچ کرتا ہے۔ مطل الغنی ظلم، جس کے پاس پیسے ہیں اور نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، اس طرح مت کرو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع زمانے میں یہ فرماتے تھے، جس کا انتقال ہو جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے، تو حل علی اخیکم دین، آپ کے بھائی پر قرضہ ہے؟ جی ہے، صلو علی اخیکم، حضور ان پر جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعد میں کہا کہ چلو میں دوں گا، مالداری آ گئی غنیمت کی وجہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک ضیعۃ فالیہ، بوجھ چھوڑاؤ میرے اوپر، مال ورثہ کا۔ تو فرماتے ہیں ذالک بانہم، ان کا یہ طرز عمل کہ قرض واپس دیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، عرب والوں سے پیسے لو تو مت دو۔ اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی یہ کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے، ان کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قرض واپس نہیں کرو گے یہودیوں عرب کو؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تورات میں یہ بات تھی نا کہ حضور پر ایمان لے آؤ، تو لے آتے، نہیں لائے تم نے گمراہی کو لے لی، معمولی عزت کو انہیں چن لیا اور لے لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ دیا، اگرچہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ حضور آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، یہ مطلب ہے۔ اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب تورات پڑھتے ہیں، یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تورات پڑھتے پڑھتے، تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، یہ تورات ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان کے ہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے بدکاری کی، تو رجم یہودیت میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی رجم ہے، دونوں میں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا، پھر انہوں نے کہا یہ مالدار ہے، اس سے پیسے لے لیں گے اور گدھے پر بٹھا کر اس کا چہرہ کالا کریں گے۔ تو غریبوں نے ہڑتال کیا، سٹرائک، تو مالدار زنا کرے گا اور وہ گدھے پر پھرایا جائے گا اور غریب کو پتھر مارو گے۔ فیصلہ حضور پر کرتے ہیں، تو یہودیوں نے کہا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کرتے ہیں، تو فیصلہ آیا حضور کے پاس۔ تو حضور نے فرمایا تورات لے آؤ، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ تو انہیں تورات پڑھنا شروع کر دیا، جہاں آیت تھی نا رجم کی، اس پر انگلی رکھ لی۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اور بھی تو انہیں کہا انگلی ہٹاؤ، تو رجم کی آیت چمک رہی تھی، ان کو رجم کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔